چلتا اور سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ میرے اللہ نے مطلقاً انسان کا لفظ بولا۔ آپ دیکھیے میرا اللہ قرآن پاک میں جب خطاب کرتا ہے نا امت مسلمہ کو، خطاب کرنے کے دو طریقے ہیں۔ کہیں پہ میرا اللہ خاص لوگوں کو ذکر کرتا ہے، کہیں پہ عمومی الفاظ ذکر کرتے ہیں۔ خاص جب ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ میرا حکم خاص ایمان والوں کے لیے ہے۔ ایمان والوں سے ہٹ کے جو دوسری مخلوق ہے اس کو میں یہ حکم نہیں دے رہا۔ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم القتال، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام۔ اب یہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے۔ جہاد بھی ایمان والوں پہ فرض ہے، روزے بھی ایمان والوں پہ فرض ہے، حج زکوٰۃ بھی ایمان والوں پہ فرض ہے۔ جو ہے ہی بے ایمان تو اس کو ایمان کے احکامات کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے تو سب سے پہلا حکم ہی کیا، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا۔ لیکن دوسرا انداز تخاطب میرے رب کا کتنا پیارا ہے۔ ایسے احکامات جو میرا اللہ سمجھتا ہے یہ عمومی فائدے کے لیے ہیں، سب کے لیے ضروری ہیں۔ جس کو میں نے پیدا کیا جو دنیا میں گیا، زیرو ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہاں پہ میرا رب حکم دیتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب لوگوں میں عمومی لفظ آ گیا، لوگ کفار بھی شامل ہیں، ایمان والے بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں۔ سب کو میرے رب نے مخاطب کر کے حکم کیا دیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اے کائنات کے لوگو، امیرو غریبو، کالو گورو، جائیداد والو غیر جائیداد والو، طاقت والو غیر طاقت والو، عہدے والو غیر عہدے والو، سب کو متوجہ کیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، متوجہ کر کے کہا انتم الفقراء الی اللہ، یاد رکھنا تم سب کے سب اس رب کے در کے بھکاری ہو۔ فقراء فقیر کی جمع، فقیر وہ من لا مال لہو، جس کے پاس کوئی شے نہ ہو اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ جس کے پاس ادنا مال ہے، قوت لا یموت ہے، اس کو فقیر نہیں کہتے۔ اس کی تعریف عربی زبان میں کچھ اور بن جاتی ہے، مسکین آ جائے گا، جس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کے۔ فقیر من لا مال لہو، جس کے پاس کوئی شے بھی نہ ہو، ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو، اس کو فقیر کہا جاتے ہے۔ اور میرے رب نے مخاطب کر کے کہا انتم الفقراء الی اللہ، سب کے سب، سب کے سب، سب کے سب، اول سے لے کر آخر تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک، شروع سے لے کر آخر، سب کے سب اپنے رب کے در کے بھکاری ہو۔ اللہ ہم تو بھکاری ہو گئے، تو نے کہا انتم الفقراء الی اللہ۔ اللہ ہم تو بھکاری ہو گئے، تو کیا؟ واللہ هو الغنی، اللہ بے پرواہ ہے، میرے رب کو کسی شے کی ضرورت نہیں۔ کہہ سکتے ہیں نا، ایک نوکر کہہ سکتا ہے مالک کو، یہ مالک تو ہماری وجہ سے بنا بیٹھے ہیں نا، ہم اگر کام نہ کریں تو اس کا کام کیسے چلے گا۔ اب مل کا مالک کہہ سکتا ہے نا، وہ مالک بنا ہوا ہے، اگر مزدور سارے ہڑتال کر دیں وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا۔ اور ہوتی ہے محکموں کے اندر مختلف جو پرائیویٹ کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر ترتیب چلتی ہے اپنے حقوق کے لیے، بسا اوقات مزدور کیا کر دیتے ہیں، ہڑتال کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا میڈیا پہ بسا اوقات ہوتا ہے ڈاکٹر سارے اکٹھے ہو کے ہڑتال کر رہے ہیں، حکومت کو مجبور کر رہے ہیں، جناب والا مختلف قسم کی ہڑتالیں چلتی ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ حاکم بنا تو ان محکوموں کی وجہ سے، یہ محکوم کام نہیں کریں گے تو اس کی حاکمیت کس کھاتے کی ہے؟ میرا رب فرماتا ہے میری حکومت ایسی نہیں ہے، سارے مل جاؤ، اگر میرے سامنے آ کر احتجاج کرو گے، رب کعبہ کی قسم مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تمہاری حیثیت نہیں ہے۔ اچھا اللہ ہماری حیثیت تو ہے ہی کچھ نہیں، میرا رب ہمیں ہماری اوقات یاد دلا رہے، اِن یشاء یذھبکم ویأتکم بخلق جدید۔ میرا رب کیا کرے گا؟ اگر آؤ گے تو تمہارا فائدہ ہے، سر جھکاؤ گے تو تمہارا فائدہ ہے، آنسو بہاؤ گے تو تمہارا فائدہ ہے، ہاتھ اٹھاؤ گے تو تمہارا فائدہ ہے۔ آنسو بہانا تمہارا کام ہے، رب کعبہ کی قسم تمہارے گناہوں کی مغفرت کا اعلان کر دینا رب ذوالجلال کا